اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی ہم نے تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ سب سے اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ حاج ملا حسین قلی حمدانی کے منظومہ فکری کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، یعنی نجف اشرف میں عرفان شیعی فقاہتی کی جو داغ بیل ہے، جو بنیادیں ہیں، اسے مضبوط کرنے میں ملا حسین قلی حمدانی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ لہٰذا اس منظومہ فکری کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، جس کی طرف ملا حسین قلی حمدانی نے اپنی زندگی میں اشارہ کیا۔ لیکن چونکہ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کی زندگی ہم نے بیان کر دی، تو مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے آثار کی طرف اشارہ کرنا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ملا حسین قلی حمدانی نے اپنی زندگی میں چونکہ شیخ اعظم انصاری یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری کے دروس میں شرکت کی تھی فقہاً و اصولاً، لہٰذا فقہی دروس پر مشتمل اور علم اصول کے دروس پر مشتمل جو نوٹس انہوں نے ان کی کلاس میں تحریر کیے تھے وہ آثار شیخ حسین قلی حمدانی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ملا حسین قلی حمدانی سید علی ششتری کے دروس میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، تو ان کے دروس میں بھی نوٹس جمع کیے حسین قلی حمدانی نے، جو آثار ہیں ان کے ملا حسین قلی حمدانی کے اور ان کی باقیات میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ خود ملا حسین قلی حمدانی نے جو دروس دیے، چاہے وہ فقہ پر مشتمل تھے، چاہے وہ اصول پر مشتمل تھے، چاہے وہ اخلاقیات پر مشتمل تھے، جنہیں ان کے شاگردوں نے تحریر کیا، وہ بھی ملا حسین قلی حمدانی کے آثار کے طور پر موجود ہیں۔ مثلاً ان کے اخلاقی دروس ہیں جو ان کے شاگردوں نے جمع کیے اور نوٹس کی صورت میں، یا وہ خطوط جنہیں ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں کو یا علماء کے نام تحریر کیا کرتے تھے، وہ خطوط، وہ دستور العمل اور وظیفے جو ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، یہ سب کے سب آثار ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس جو اثر گراں بہا موجود ہے ملا حسین قلی حمدانی سے متعلق، وہ ایک گراں قدر کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المتقین۔ یہ کتاب ایک نہایت ہی نایاب کتاب ہے کہ جس میں مختلف علماء یعنی خود ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے شاگرد سید احمد کربلائی یا اس کے علاوہ کچھ اور ان کے شاگردوں کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی نے جو اپنے ان شاگردوں کو وظائف دیے، وہ وظائف یہاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ جو اخلاقی نکات بیان کیے گئے، وہ اخلاقی نکات بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کا میں سمجھتا ہوں اردو ترجمہ کسی زمانے میں ہوا تھا لیکن پبلش نہیں ہو سکا، اور کسی اور شخصیت نے اس کا ترجمہ اگر کیا بھی ہے تو مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو عرفان شیعی فقاہتی کے منظومہ فکری کا انسان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفائے شیعہ نجف اشرف جس عرفان شیعی فقاہتی کو بیان کر رہے ہیں وہ عرفان ہے کیا۔ مثلاً عرفان اسلامی میں بنیاد اور نچوڑ جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ پس عرفان شیعی فقاہتی جو نجف اشرف سے شروع ہوا، اس میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ پس ملا حسین قلی حمدانی نجف اشرف میں جس عرفان پر عمل کر رہے تھے، جس عرفان کی تدریس کر رہے تھے، جس عرفان کا پرچار کر رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے، وہ عرفان شیعی فقاہتی ہے جس کی بنیاد حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ پس اگر ملا حسین قلی حمدانی کے منظومہ فکری کو جاننا ہے تو 3 نکات نہایت اہمیت ہیں جو خود ان کے خط کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم یہ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔
پہلا نقطہ جسے بارہا ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے فقہائے شیعہ سے، مرحوم آیت اللہ بہجت سے، مرحوم قاضی سے، مرحوم علامہ طباطبائی سے، مفسر قرآن سے، سب سے ہم بارہا ان کی زندگی میں اس مطلب کو بیان کر چکے۔ در حقیقت یہ مطلب وہی مطلب ہے جسے ملا حسین قلی حمدانی نے عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد کے طور پر نجف اشرف میں بیان کیا، اور یہ ملا حسین قلی حمدانی کا خود سے اختراع کرتا مطلب نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے۔ یعنی فقہائے شیعہ سے ابھرنے والا عرفان شیعی فقاہتی، اگر اس کی بنیاد کو دیکھا جائے تو وہ بنیاد شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل ہے۔ پر سیر و سلوک شیعی جو بیان کی جاتی ہے، اس میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل نہایت ضروری ہے۔ انسان کی تمام حرکات، تمام سکنات، تمام گفتگو، تمام لمحات شریعت پر عمل ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور گناہ سے دوری ہونی چاہیے۔ پس عرفان شیعی فقاہتی جس عرفان کو متعارف کر رہا ہے، جس عرفان کو بتلا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ قرب الہی کا واحد راستہ شریعت مقدسہ پر عمل کرنا ہے اور گناہ سے دوری کرنا ہے۔ پس سالک کے لیے واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جب تک سالک واجبات پر عمل کرتے ہوئے اور محرمات کو ترک کرتے ہوئے خود پر کنٹرول نہیں کر لیتا، خود پر عبور حاصل نہیں کر لیتا، تو ایسے سالک کو ذکر کا اور فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور وہاں فکر کرنا شروع کر دے تو اس فکر کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اس کی فکر آلودہ ہے۔ اگر کسی جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا شروع کر دے، ذکر الہی کرنا شروع کر دے، اس ذکر الہی کا اور اس فکر کا اس سالک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ سالک جو ہے وہ ترک شریعت کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہے، اور خود گناہ کے باعث یہ سالک خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ عرفان کسے کہتے ہیں؟ عرفان ہے اللہ کی محبت کرنا، اللہ سے معرفت رکھنا، یعنی سالک اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بیدار کرتا ہے اور جگہ دیتا ہے۔ اب اگر سالک مدعی ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے وجود میں اللہ کی محبت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی اس کے دل میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کہیں گے کہ نافرمانی بھی ہے، تو پھر یہاں نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی نافرمانی یہ دونوں ایک دل میں اور ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی سالک اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو یہ سالک کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یعنی گناہ میں خود کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ نافرمانی نفرت سے ہے، یعنی انسان نفرت کا اظہار کرتا ہے، انسان بیزاری کا اظہار کرتا ہے فرمان الہی سے۔ اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اطاعت کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے غیبت نہ کرو، میں اگر غیبت کرتا ہوں تو میرا غیبت کرنا اس کا لازمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے اس حکم سے حکم عدولی کر رہا ہوں، بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں تجری کر رہا ہوں، اور یہ تمام امور جو ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک طرف سے اللہ سے نفرت کا بھی اظہار کر رہا ہوں اپنے عمل سے، اور زبان سے اللہ کی محبت کا بھی اظہار کر رہا ہوں۔ یہ دو متضاد دعوے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اللہ سے بیزاری ممکن نہیں ہے، اور اگر اللہ سے بیزاری ہے تو اللہ سے محبت ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو کو شکستہ کیا، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے محسن کو شہید کیا، وہ صدیقہ طاہرہ جو ولایت اور امامت کی اولین مدافع قرار پائیں اور دفاع علی ابن ابی طالب میں جنہوں نے قیام کیا، انسان ان کے دشمنوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور خود حضرت صدیقہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دو متضاد محبتیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔
ہاں، اہل بیت کی محبت اور اللہ کی محبت یہ دو متضاد محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت کا نام ہے۔ اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ آل اللہ سے بھی محبت کرے، اور اگر آل اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرے۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان میں آپس میں بینونت اور جدائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا، اللہ کے فرامین کی حکم عدولی کرنا، اہل بیت کے فرامین کی حکم عدولی کرنا، یہ دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی انسان ایک طرف سے اللہ اور اہل بیت سے محبت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف سے اللہ اور اہل بیت کے فرامین کی حکم عدولی بھی کر رہا ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان صادق ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے فرامین اور آل اللہ کے فرامین پر عمل بھی کرے گا، اور اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا تو یقینی بات ہے کہ اس کے وجود میں اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی اور آل اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی۔ پس دین کا اگر اول و آخر دیکھا جائے، دین کا اگر ظاہر و باطن دیکھا جائے تو عرفان شیعی فقاہتی اس کا نچوڑ یہ بیان کرتا ہے کہ دین کا اول و آخر، دین کا ظاہر و باطن ترک معصیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ پس ایک سالک ہمیشہ اللہ اور آل اللہ کے حضور میں با ادب رہتا ہے، با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ اگر انسان با ادب ہے تو انسان تب اس کے وجود کو رنگ لگیں گے، اور انسان کا ذرہ ذرہ، انسان کے وجود کا جز جز اس کی بارگاہ میں ادب کا اظہار کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان اس بات کو درک کرتا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، اس کی قدرت کا محتاج ہوں۔ پس جب میں اس کا محتاج ہوں تو گویا میرے وجود میں ہر ذرہ، ہر پرزہ جو ہے وہ اس کی قدرت کا محتاج ہے، اس کی عظمت کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، جبکہ میں اس کے سامنے حقیر ہوں، میں اس کے سامنے ذلیل ہوں، خاضع ہوں۔ لہٰذا انسان اپنی ذلت، اپنی حقارت کی طرف دائماً متوجہ رہے گا۔ وہ انسان جو دائماً اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دائماً آل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ایسا انسان خود کو اللہ اور آل اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و ناتوان سمجھ کر ایسے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جیسے ایک ذلیل انسان، ایک محتاج انسان، ایک ناتوان انسان ایک قدرت مند عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قدیم میں بادشاہوں کے سامنے، سلاطین کے سامنے رعایا کیسے کھڑی ہوتی تھی۔ وہ رعایا خود کو اس بادشاہ کی عظمت کے سامنے ذلیل، عاجز اور ناتوان سمجھ کے نہایتی عجز و انکساری کے سامنے اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، اسے ذل الہی کہتی تھی۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے سامنے ذلیل ہوں۔ اس سے بڑھ کر انسان خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے کہ حقیقت میں قدرت اس کی ہے، عظمت اس کی ہے۔ انسان اس کے سامنے، اس کی بے نیاز ذات کے سامنے ہمیشہ محتاج ہے۔ اگر نازی کند از ہم فروری زد قالبہ، یعنی اگر اس کی توجہ ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی انسان کی طرف سے ہٹ جائے تو انسان کا وجود ہی نابود ہو جائے گا، اس عالم امکان کا وجود ہی نابود ہو جائے گا۔ پس اس کی دائمی توجہ اس عالم امکان پر جاری و ساری ہے۔ لہٰذا انسان اس عظمت کے سامنے عاجزانہ طور پر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب انسان اس عظیم ذات کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو یہ انسان کو اجازت اس ذات نے دی ہے۔ انسان گنہگار ہے، انسان نافرمان ہے، اس ذات نے پھر بھی انسان کو اجازت دی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس کا نام پکارے اور اس کے بارگاہ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا تکرار کرے، اس کی بارگاہ سے استغفار کا مطالبہ کرے۔ یہ اس نے اجازت دی ہے انسان کو، وگرنہ اگر انسان خود اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو تو انسان کو اس کلمے کی جو اپنی زبان پر لانے کی جسارت کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نام لینے کی اجازت دی ہے، وہ ذات جو بے نیاز ہے، اس بے نیاز ذات نے اپنا بے نیاز نام انسان گنہگار کو اپنی زبان پر لینے کی اجازت دی ہے۔ اب جب اجازت دی ہے تو وہ ذات اس قدر عظیم ہے کہ انسان ذلیل محتاج اگر متوجہ ہو
تو اس عظیم ذات کی عظمت کے مقابل میں ذلیل و حقیر ہو کر کھڑا ہو کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی زبان سے اس کا نام لے لوں۔ جب اس زبان کو اس کے نام لینے کی اجازت ہے تو اس زبان سے غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس زبان سے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس زبان سے جو فحش کلمات ہیں یا جو ناسزا گالیاں ہیں وہ اس زبان سے جاری نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ غیبت اس زبان کو نجاست میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جھوٹ اور گالیاں اور جو اس قسم کے بیہودہ کلمات ہیں یہ انسان کی زبان کو آلودہ اور نجس کر دیتے ہیں۔ یہ زبان جس نے اس بے نیاز ذات کا نام لینا ہے، اس زبان کو خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، گلاب سے معطر ہونا چاہیے۔ اس زبان کو اگر نجاست، جھوٹ و غیبت و گالی و اس قسم کی نجاسات سے اگر آلودہ کیا جائے تو اس زبان کو حق حاصل نہیں ہے پھر کہ یہ اس بے نیاز ذات کا نام لے۔ جب اس بے نیاز ذات نے انسان کو اجازت دی ہے کہ انسان اس کا نام اپنی زبان سے جاری کرے تو پھر اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اس کے سامنے ادب کے اظہار کی خاطر ہمیشہ معطر رکھے اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھے۔ لہٰذا انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ اس کے تمام اعضاء اسی زبان کی طرح ہیں، اس کا کان اسی زبان کی طرح ہے۔ اللہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کان سے اس بے نیاز ذات کا ذکر سنے۔ اللہ نے آنکھ کو اجازت دی ہے کہ وہ اس آنکھ سے اس عظیم ذات کی بے نیاز قدرت کو مشاہدہ کرے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ و پیر دیے ہیں تاکہ وہ ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے اس عظیم قدرت کو مشاہدہ کرے اور لمس کرے۔ انسان کو خداوند متعال نے پیٹ دیا ہے تاکہ اس شکم کو اور اس پیٹ کو اس عظیم بے نیاز ذات کی نعمات سے جو ہے وہ مملو کرے اور بھرے۔ انسان کو اللہ نے شرمگاہیں دی ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے اور ان سے آئندہ نسل ایسی اس دنیا میں لے کر آئے جو اس بے نیاز ذات کے سامنے خاضع اور عبادت گزار ہو۔ جب اللہ نے انسان کو یہ اعضاء دیے ہیں تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان اعضاء کو گناہ آلود نہ کرے، ان اعضاء کو ہمیشہ معطر اور خوشبودار رکھے اور ان اعضاء کو اس کی نعمات کے سامنے ہمیشہ خاضع قرار دے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا، کسی بھی عذر سے گناہ کرتا ہے تو در واقع یہ تلوار اٹھا کر اپنے ہی قلب کو، جس قلب میں محبت الہی موجود ہے یا آل اللہ کی محبت موجود ہے، انسان تلوار اٹھا کر اسی قلب کو زخمی کر رہا ہے، تیرے تیرے کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اس موضوع کے لیے مرحوم آخوند ان کلمات کو لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مختصر سے خط میں ان کلمات کو میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر خداوند متعال کی عظمت کو مد نظر رکھنا ہے تو گناہ سے دوری اختیار کرو، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ عارف اور سالک کے لیے شریعت پر عمل کرنا بنیاد ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنا یہ بنیاد ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے اگر کتابیں بھی لکھی جائیں تو وہ کتابیں بھی کم پڑیں گی۔ اور آخر میں ملا حسین قلی حمدانی یہاں اس نقطے کے اختتام پر اپنے شاگرد کو بیان کر رہے ہیں کہ البدار البدار الی التوبۃ الصادقہ، کہ تم سچی توبہ کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو سچی توبہ صادقہ کی طرف۔ ثم العجل فی الجد والمراقبہ، اور پھر اس کے بعد جدیت کی طرف اور مراقبے کی طرف جلدی کرو کہ اسی مراقبے میں جدیت اختیار کرنے سے ہی تم فوز عظیم پر فائز ہو سکتے ہو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ملا حسین قلی حمدانی کے درجات بلند کرے اور ان کے منظومہ فقری سے ہمیں درست انداز میں روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کلام ملا حسین قلی حمدانی کو درست سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا منظومہ فکری کیا ہے، وہ کس طرز تفکر کے تحت اپنے شاگردوں کو پروان چڑھا رہے تھے، اور پھر سید احمد کربلائی جیسے یا علی قاضی طباطبائی جیسے یا محمد حسین طہرانی، محمد حسین طباطبائی اور شیخ محمد تقی بہجت جیسے شاگردوں کو انہوں نے
پروان چڑھایا۔ لہٰذا اس منظومہ فکری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم ملا حسین قلی حمدانی کے کلمات سے جو انہوں نے خطوط کی صورت میں آپ کے اپنے شاگردوں کی خدمت میں تحریر کیے، ان سے آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر رہے ہیں۔ آج پہلا مطلب ان کے منظومہ فکری سے نقل ہوا کہ عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، گناہ سے دوری کرنا ہے۔ گناہ سے دوری کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور آل اللہ کی بارگاہ میں ادب کا اظہار کرے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان سے محبت کرے اور ان کی نافرمانی سے دوری اختیار کرے۔ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سے بیزاری اختیار کر رہا ہے۔ اگر انسان ان کا نافرمان ہے یعنی ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، تو ایسے بیزار شخص کے وجود میں ان کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ پس یا محبت ہوگی یا نافرمانی ہوگی، اور انسان ہمیشہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ گناہ سے دوری کرے۔ تو یہی عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد کا پہلا اصول ہے۔ مزید جو اصول ہیں اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آئندہ گفتگو میں ہم مراقبے کی اہمیت کو ملا حسین قلی حمدانی کی کلمات میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔